لیول 1 کے لیسن نمبر 17 میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک یدبروا آیاتہ وتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات کو تدبر کریں اور عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ تو ہم جو ہے وہ لیسن 17 میں نزول قرآن کا مقصد جو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے اس کی بنیاد پہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ گرامر میں ہم جو ہے وہ ابھی ہم نصرہ پہ ہم نے کیا تھا انصر، تو جو ہے وہ ضربہ پہ اضرب ہوگا، تو انشاءاللہ یہ باب جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے امر اور نہی کے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ 14 نئے الفاظ ہم پڑھیں گے جو قرآن پاک میں 1040 بار آئے ہیں۔ تو یہ 17 جب مکمل ہوگا تو 208 جو وہ الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے، اور جو قرآن پاک میں 39,571 بار آئے ہیں، اور ہم تقریباً جو ہے وہ اس کو کراس کر لیا ہم نے، جو 50% اب قرآن تھا، یعنی 50% جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کو۔ نماز کے اسباق مکمل ہو گئے۔ سورہ کافرون ہماری آخری سورہ تھی جو کہ ہم نے 6 صورتیں پڑھنی تھیں، اس کے بعد تسبیحات ہم نے پڑھی نماز کی، وہ ہمارا وہ کورس مکمل ہو گیا۔ اب قرآن کے متعلق کچھ اہم باتیں جو ہیں ہم اس آنے والے 3 جو اسباق ہیں اس میں سیکھیں گے۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کورس پر رکنا نہیں ہے، بلکہ اب قرآن کو سمجھنے کی تیاری کرنی ہے۔ مثلا یہ مقصد اس کورس کا سٹارٹنگ تھی یہ، تو انشاءاللہ ہم جو اس کے بعد سورہ بقرہ جو ہے وہ شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ بہت ہلکے طریقے کے ساتھ، جیسے ابھی آپ نے دیکھا اس پروگرام میں بھی لیول 1 میں بھی کہ ہم نے بہت ہی ہلکے طریقے سے آسانی پیدا کر کے جو گرامر آپ سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں جو آنے والے اسباق ہیں، جو سبق نمبر 17 ہے، جو بھی میں آپ سامنے پیش کروں گا، اس میں قرآن کے نزول کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ویک میں ہوگا قرآن آسان ہے، اس کو سیکھنا بہترین کام ہے، اور اس کے بعد جو ہے سیکھنے کا طریقہ سبق نمبر 19 ہوگا، اور جو آخری سبق کو ہم ایسٹیمیٹ کریں گے، آپ کو باقاعدہ اسٹیٹسٹیکلی بتائیں گے کہ کتنا قرآن ہم نے سیکھ لیا ہے۔ الحمدللہ اس 20 آورز میں 10 سٹنگز میں ہم کتنا سیکھ چکے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا سیکھنے میں ہوتی ہے وہ ارادہ ہوتا ہے۔ اب ارادہ کر لیں اور ایک اس پہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ، تبھی ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ایک کنٹینیوٹی رہے تو انسان سیکھنے کا عمل جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا بھی انسان چلتا رہے تو منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ کچھوا اور خرگوش کی کہانیاں تو ہم نے بہت پڑھی ہیں، اور کچھوا ہمیشہ جو منزل پہ پہنچتا ہے ایسا ایسا چلتا تھا، لیکن کوئی بھی چیز ہو اب سٹارٹنگ کر لیں۔ سٹارٹنگ سب سے مشکل کام ہوتی ہے، اور ایسا 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 چلتے رہیں تو آپ جو اپنے منزل پا لیتے ہیں۔ ہماری منزل کیا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھنا، کہ ہم قرآن پاک پڑھا جائے، ہم اس کو سمجھ رہے ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہوں، اس کو سمجھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، اس کو سمجھ رہے ہیں، ہمارا ہدف ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اور میرے جو دوست ہیں اکثر جو ملتے ہیں ہمیں، جو اس پروگرام میں آئے ہیں، تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں جب قرآن پاک جب ہم نماز میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کی آیات میں نے آپ سے پڑھ دی تھی۔ کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے۔ اور مقصد اس کا کیا ہے؟ یدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیاتی ہی، اس کی آیات پر، ولیذکر، اور نصیحت حاصل کریں، اولی الالباب، عقل والے۔ تو انشاءاللہ اس آیت مبارک کو سامنے رکھ کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے حصہ اس کتاب اپنی آیت کا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، کتاب، تو کتاب ریفرنس ہے ہمارا جو ہے اس کی طرف، جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف، اور انزلناہ، ہم نے اتارا، یہ ریفرنس ہے اللہ پاک کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، انزلناہ الیکا، آپ کی طرف۔ اب انفارمیشن کیا ہے؟ مبارک، برکت والی ہے۔ کتاب کی جمع کتب ہے، اسم کی ہم جمع سیکھتے ہیں ووکیبلری پوائنٹ آف ویو سے، ایک سے زیادہ ہوں تو کتب کہیں گے۔ انزلنا، انزلنا، نا جو ضمیر ہے، انزلنا نا ہم، انزلنا اتارا، ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا، ہو اس کو، یعنی کتاب کو، جس سے قرآن پاک مراد ہے۔ سے کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو، الیکا، کا پھر ضمیر ہے جو آپ کی طرف ہے، کا یہ ہے، الیکا، آپ کی طرف،
تو الی طرف، الا طرف، کا آپ کی طرف، کتاب انزلناہ الیکا، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف، مبارکن، یہ کتاب برکت والی ہے. اور یہ لفظ جو ہے نا اس پہ خاصی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ برکت والی کیسے کہا گیا، کیوں کہا گیا. اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کا جو امپیکٹ ہے جو ہمارے علم میں، ہماری نظروں میں، وہ یہ ہے، اس کا عالم کیا ہے کہ جس رات میں یہ اترا، صرف اس کے رات کے اترنے سے وہ رات ہزاروں مہینے سے بہتر ہو گئی. تو سوچئے قرآن کتنی برکت والا ہوگا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، من الف شہر، ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر. پھر جس ماہ مبارک میں اترا، رمضان مبارک میں، تو کیا ہے، وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے. اس کے روزے رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ایک بالکل ڈفرینٹ ماحول ہو جاتا ہے. یہ کس کی برکت سے ہوا؟ اس کتاب پر سے. یہ کتاب اس مہینے میں اتاری گئی تھی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پہ کہا یہ، اور اس میں پھر کہا گیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے. آگے ہم دیکھتے ہیں جس رسول پہ اتارا گیا وہ امام الانبیاء بن گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اللہ کے رسول. اور انہوں نے جو ہے وہ امام جو انبیاء کی تھی، ان کی جب معراج کے سفر پہ گئے اور اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکے، تو وہاں پہ رسولوں کو، جو انبیاء کو آپ نے امامت کرائی، تو امام الانبیاء کہا گیا. اور جس شہر میں اترا، مکہ المکرمہ میں، وہ بہترین عمل والا شہر بن گیا. آج بھی آپ جائیں وہاں پہ اس کی رونقیں دیکھیں، اس میں لوگوں کی دلچسپی دیکھیں، عبادت کی دلچسپی دیکھیں، مکہ کی طرف آنا جانا دیکھیں، اور امن سکون کے ساتھ. اور جس نے جتنا اسے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اتنے اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا. یعنی کہ یہ تو مین چیز ہے نا قرآن پاک. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اسی کی خدمت کرنے کی، اسی کو سیکھنے کی. ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو مکمل کرنے میں ہمیں ہماری مدد فرمائے، ہمارے نصیب میں فرمائے، اور ہمیں اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد کے شہداء کی تدفین کا جب موقع آیا تھا، تو اس میں جو ترتیب بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ جتنا زیادہ قرآن جس کو یاد ہے اس کو اتنی اولویت دی جائے گی. یعنی وہاں پہ بھی تدفین کے وقت بھی، کیونکہ لوگ زیادہ شہید ہو گئے تھے تو قبروں میں ان کو ڈالا گیا، تو جس کو جو تھا، جتنا قرآن یاد تھا اتنی اس کو اولویت دی گئی. وہاں پہ کرائٹیریا قرآن پاک بن گیا. پھر ہم آخرت میں دیکھتے ہیں، آخر میں جنت کے درجات کا تعین بھی اللہ کے رسول کے حدیث سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. یعنی جتنا قرآن پاک یاد ہوگا اتنے اس کے درجات بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو حفظ کرنے کی اور اس کی صورتوں کو یاد کرنے کی، ان کو ریپیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت کے درجات بھی ہم زیادہ زیادہ حاصل کر سکیں. اس میں مختلف مفسرین نے جو اس آیت مبارکہ کا تفسیر کی ہے، وہ میں چند ایک آپ کے تھوڑی سی پیپر پڑھوں. تفسیر دعوت القرآن میں ہے، قرآن کے مبارک کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چشمہ خیر ہے، اس کی فیض رسانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جو بھی اس میں تدبر کرے گا، یعنی صاف ذہن کے ساتھ غور و فکر کرے گا، اس کے فیض سے محروم نہیں رہے گا. اور جو شخص اس کتاب میں جتنا تدبر کرے گا اتنا ہی فیضیاب ہوگا، اور جتنی گہرائی میں جائے گا اتنی علم اور معرفت کے موتی چن لے گا. قرآن پاک کی یہ آیت جو اس کے نزول کے بارے میں تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یعنی مقصد ہے کہ مبارک ہونا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ کیا ہے، یہ انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. یہ ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ یہ انسان کو راہ راست دکھا سکے اور حق و باطل کا جو فرق ہے وہ کھول کے انسان کے سامنے رکھ سکے. صرف یہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ یہ فرق جو ہے وہ انسانوں کے سامنے کھول کے رکھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں ہم. یہ ہے کہ سورہ تفسیر روح القرآن میں ہے، کتاب کے ذریعے وہ اصول دیے گئے ہیں. مبارک کیوں ہیں کہ جو انسانی زندگی کی ترقی اور بہتری کے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں. زندگی انفرادی ہو یا اجتماعیت کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے ہو، اللہ کی کتاب ہر مقام پہ رہنمائی دیتی ہے. زندگی کو ان راستوں پر نہیں نکلنے دیتی جہاں انسانیت حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے. آج دیکھ لیں جو کچھ حماس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اسٹیل کر رہا ہے، یہ پوری جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ اور جتنے کافر کر رہے ہیں، انسانیت تو نہیں ہے وہاں پہ. یعنی اسکولوں میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اسپتالوں پہ بمباری کی جا رہی ہے. یہ تو کوئی انسانیت ہے، یہ تو حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے. اور حیوانوں کی طرح جو انسانوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے.
کیونکہ انسان حیوان بن جاتا ہے جب اللہ کی کتابوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کے لیے صراط مستقیم کھولنا، پھر اس پر چلنے کی ترغیب دینا، راہ کی مشکلات کو آسان بنانا، قدم قدم پر نگرانی کرنا اور رہنمائی بھی دینا، یہ بھی اس کتاب میں شامل ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کو وہ عمل ہے جس نے اس کو مبارک بنا دیا۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے سامنے پوری آ گئی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، تفہیم القرآن میں ہے قرآن مجید کو برکت والی کتاب کہنے کے معنی یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے نہایت مفید کتاب ہے اور زندگی کو درست کرنے کے لیے بہترین ہدایت دیتی ہے، یعنی کہ اس سے اچھی ہدایت کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں ہدایت، اگر ہدایت اس نے حاصل کرنی ہے تو اس کتاب کی طرف آنا ہوگا۔ اس کی پیروی میں آدمی کا نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا کی برکات، آخرت کے ثمرات حاصل کرنے کا واحد راستہ اور طریقہ کہ لوگ اللہ کی کتاب پر، اللہ کی کتاب قرآن مجید پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یعنی انسان سیکھے گا، پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، اس کے بعد مرحلہ آئے گا عمل کرنے کا۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو عمل کا مرحلہ بہت دیر میں آتا ہے۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، کتاب انزلناہ، کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو، الیک مبارکن، الیک مبارکن، آپ کی طرف برکت والی ہے، آپ کی طرف برکت والی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے۔ یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے۔ جزاک اللہ خیر جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اب کیوں اتارا مبارک برکت؟ تو کیا کریں؟ یدبروا آیاتہ، تاکہ غور و فکر کریں اس کی آیات پر۔ یدبروا پہ ہم تفصیل کے ساتھ اس پہ غور کریں گے۔ لیے، لی تاکہ ہے، لی تاکہ، یدبروا تاکہ غور و فکر کریں، یدبروا غور و فکر کریں، آیاتہ اس کی آیات پر۔ آیا کا مطلب ہے نشانی بھی ہے اور آیت بھی ہے، اس کی آیات پر، اس کی نشانیوں پر۔ اور آیات جو ہے وہ آیا کی جمع ہے، جو آیا جمع ہے اور آیات واحد ہے اور جمع ہے۔ آیاتی ہی، اس کی آیات پر، ہی کس کے لیے؟ قرآن پاک کے لیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی آیات، کتاب جو اتاری ہے جو مبارک ہے، اس کی آیات پہ کیا کریں؟ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ہم اللہ کی آیات پر جیسے جیسے تدبر کے عمل کو جاری رکھیں گے ویسے ویسے اللہ کی کتاب کی حکمتیں ہمارے اوپر کھلتی جائیں گی۔ یدبروا آیات ہی، دوبارہ مختلف تفاسیر سے میں اپنی جو پیش کروں گا آپ سامنے۔ دعوت القرآن میں ہے، قرآن پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو تلاوت کو کافی سمجھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں جائزہ لے لیں، ہم تلاوت کو سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہم نے کتنا پڑھا ہے، ہم نے کتنی تلاوت کی ہے، اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کتاب سے ان کا تعلق بہت کمزور ہو کر رہ گیا ہے، اس کی فیض سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ ہم قرآن پاک کی بہت تعظیم کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، اس کی طرف پیٹ بھی نہیں کرتے، اس کو نیچے رکھتے بھی نہیں ہیں، اس کو بہت خوبصورت غلافوں میں ڈال کے ان کو اچھی طرح بند کر کے بہت اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ احترام کا ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ تو اس کے لیے تو نہیں آیا نا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ تو پڑھنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی آیات میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے معنی پر غور و فکر کیا جائے۔ تدبر کے بغیر میں تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا۔ ہاں، آگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جب یہ نازل ہوا، قریش میں ان کی زبان عربی تھی، وہ پڑھتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے۔ اب جو ہے وہ ہم نے جن کی زبان عربی نہیں، ہم صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ جب تک سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ جب تک سمجھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں میسج کیا ملا ہے، کہ میسج کیا آ رہا ہے؟ شیخ الفرقان میں شیخ عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تدبر اس طرح پڑھنے کو کہتے ہیں کہ کتاب کے الفاظ اور عبارت پر غور و فکر کیا جائے، معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کے احکامات اور ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، آپ پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے بعد پھر جو ہے انشاءاللہ جو احکامات اور ہدایت پر عمل کی باری آئے گی۔
اس میں جو ہے وہ انہی کی آگے تحریر قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت دل و دماغ حاضر کیا جائے، ایبسنٹ مائنڈ نہ ہو، بالکل آپ موجود ہوں فزیکلی بھی مینٹلی بھی، اور دیکھیں کیا میسج آ رہا ہے. یہ خیال کیا جائے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں پڑھ رہے، بلکہ خالق کائنات کا کلام پڑھ رہے ہیں. یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اور اس میں آپ کے لیے ہدایت اور میسج ہے آپ کے لیے. قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ ہے نا، افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ کفر لگے ہوئے ہیں. بڑی سخت آیت مبارکہ سورہ محمد میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے، یعنی کہ جو اس میں جو سختی ہے اس میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے. فرمایا کیا ان کے دلوں پہ کفر لگے ہوئے ہیں، کہ دل ان کے کھل نہیں ہے، سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے. تو اس پہ ذرا غور کیجیے گا آپ بھی. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، لیدبروا آیاتہ، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات پر. تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات پر. جزاک اللہ خیر. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے. اب یہ دونوں لفظ جو ہے نا، یہ پوری آیت کا یہ حصہ بہت اہم ہے. یہ آ گیا کہ نصیحت حاصل کریں، کون نصیحت کا حاصل کرنے؟ عقل والے، اولی الالباب، عقل والے. جس کی ہم تفسیر سے دیکھتے ہیں، واو اور لی، تاکہ یتذکرہ، نصیحت حاصل کریں، ولی یتذکرہ، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں. اولو والے، اولی یا اولو دونوں کا مطلب والے ہے. الب عقل ہے، الباب اس کی جمع ہے، تو اولی الالباب عقل والے، یعنی ایک سے زیادہ جمع ہے نا الباب، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں اولی الالباب عقل والے. قرآن پاک کی دوسری آیت اسی میں جو ہے وہ یہ جو ہے لتذکرہ، ذکر جو ہے وہ نصیحت ہے، اس پہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک سورہ قمر میں ریپیٹڈلی 4 ٹائم آئی ہے، 17 تو 22 32 اور 40. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے. یسرنا، آسان. پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، سوچتا بھی ہوں، آپ سے شیئر کرتا ہوں، کہ پانی جو ہے نا انسان زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا انتظام کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا. آکسیجن زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، وہ بہت آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے آپ کے لیے، کیونکہ زندگی کی بہت ضرورت ہے. ایسے جو قرآن ہے وہ ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے یہ آسان ہے. ہمیں ایک کوشش ہی نہ کریں نا، بہت آسان چیز کے لیے کوشش نہ کریں تو اس کو وہ وہیں کی وہیں پڑی رہے گی. لیکن اگر آپ ذرا سا کوشش کریں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ آپ اس کو پالیں گے. تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اس کو سیکھنے کے لیے. سورہ مزمل کی آیت شروع میں سورہ مزمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور قرآن پاک میں ان ہذہ تذکرہ ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رستہ تو ہمیں دے دیا ہے نا، اب جس کا جی چاہے اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا، یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری چھوڑا ہے، اور وہ اپنے ایکشن میں بالکل فری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، اب ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے. تبھی تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب رکھا ہے نا، کہ جو اللہ کے نصیحت کے مطابق چلے گی. یہ نصیحت ہے نا جو ہمیں کی جا رہی ہے کہ نہادی تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اس کا رستہ اختیار کرے. اللہ تعالیٰ میں اس کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تذکیر کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا. اس کو صاحبان عقل کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اولی الالباب کے لیے ہے. اور کیونکہ تذکیر کا عقل تعلق سے ساتھ ہے، اور کسی چیز سے نصیحت اس وقت حاصل کی جاتی ہے جب دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیز صاحبان عقل کے لیے مخصوص ہے، یعنی اللہ سے ڈر ہو، آخرت کا خوف ہو، تو پھر انسان کے لیے جو وہ نصیحت ہوتی ہے. نصیحت حاصل کرنے اور سے فیض یاب ہونے کے لیے دل سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور بات سننے کی عادت ہو. یعنی جب تک انسان نہیں ہوگا نا، اگر بہت اچھی بات بھی کی ہوئی نا، اگر آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں نا، تو کئی تو آپ سن ہی نہیں رہے ہوتے، اور بعد میں آتی کیا بات ہوئی تھی، حالانکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آواز کان تک آ رہی تھی، نہیں، ذہنی طور پہ غیر حاضر تھے. اس وجہ سے یعنی ذہنی طور پہ حاضر ہو، دلی طور پہ آپ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہو، توجہ سے سنیں. اور انسان محض جسم و جان سے نہیں بلکہ دل و دماغ سے حاضر ہو اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تب انسان سیکھ سکتا ہے. نماز وہ قیمتی بنتی ہے جو حضور قلب سے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. مسجد سارے نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ تو یاد نہیں ہوتا رکعت کون سی پڑھ رہے ہیں، اور یہ تو اکثر کوئی یاد نہیں ہوتا کہ کلام کون سا پڑھا گیا ہے رکعت میں. تو کیوں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں
کہ دل کے ساتھ وہاں پہ موجود ہونے کی، دل دماغ کے ساتھ. پھر ہمیں یاد ہوگا کیا پڑھا گیا اور رکعت کون سی جا رہی ہے، ساری چیزیں یاد رہیں گی. اسی طرح تلاوت وہی سود مند ہوتی ہے جو تدبر اور پورے شعور سے کی جائے، اس کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، یعنی مانتے بھی جائیں ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو ہم نے نہیں ماننا ہے. تمہارا اللہ تو ہمارا رب ہے. تو یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید میں یہ بڑی اہم جو ہے نا وہ تفسیر بیان القرآن سے میں نے لی ہے. قرآن کے معنی پر غور و فکر نہ کرنا، قرآن مجید کے معنی پر غور و فکر نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا، اللہ کے کلام کی ناقدری کرنا ہے. اللہ کے کلام کی ناقدری کرنا ہے. آج کل لوگ قرآن مجید کی تلاوت بہت کرتے ہیں، اس کے معنی پر غور و فکر نہیں کرتے، اور جب معنی پر غور و فکر نہیں کریں گے تو نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ تو یہ وجہ نا کہ پھر ڈیپینڈ کرتے ہیں مولوی صاحب پہ کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں نا پھر وہ صحیح ہوتا ہے. خود غور و فکر نہیں کرنا. آپ خود غور و فکر، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے، آپ نے بہت ڈگریز حاصل کی ہیں، اور اس کی یہی ہے نا، آپ نے دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیت ہے اسی سے حاصل کی ہے نا. تو کوئی صلاحیت کا حق یہ بھی بنتا ہے نا کہ یہاں پہ لگایا جائے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور رائے راست کو جو حاصل کرنے کے لیے. اس سے اسی تفسیر میں آگے ہے کہ ہمارا حال یہ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارا آج یہ، اگر ہمارے پاس عربی زبان میں کسی کمپنی کو خط آ جائے، یعنی کوئی بندہ جانا چاہتا ہے سعودی عرب یا یو اے ای میں یا مڈل ایسٹ میں، تو اس کو ایک لیٹر آ جاتا ہے، تو ہم اس کی صرف اس کے الفاظ کی تلاوت پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ کسی عربی زبان جاننے والے کو تلاش کرتے ہیں. جب تک ہمیں اس کے معنی نہ معلوم ہو جائے اس تو ہم چین سے نہیں بیٹھتے، کیونکہ اس میں ہمارا نفع نقصان ہے. تو یہاں پہ ہمارا بہت نفع نقصان ہے، دنیا کا اور آخرت کا بھی. ہم قرآن مجید کے صرف الفاظ کی تلاوت کر کے اس کا اور معنی مطلب سمجھے بغیر کیوں مطمئن ہو جاتے ہیں؟ یہ اس کو کوشچن مارک ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ جتنا امپورٹنٹ وہ لیٹر تھا جو کہ مڈل ایسٹ آیا، اس کی اہمیت ہے. حالانکہ دنیا کے لیے بھی ہماری فلاح کا ضامن ہے اور آخرت میں بھی ہماری فلاح کا ضامن ہے، اور اس میں جو احکامات ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، یہ حکم ہے عمل کرنے کا. اچھا، اس میں دیکھتے ہیں تدبر اور تذکر کیا ہے. تدبر یا غور و فکر کرنا، اور تذکر کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا اور اپنی زندگی میں ان کی باتوں پر عمل کرنا. تو یہ نصیحت یہی ہے نا، اس پہ عمل کیا جائے تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو. افسوس کس بات ہے، یہ کتاب خود کہتی ہے اس پہ غور و فکر کرو، لیکن رویہ کیا ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے. اور غور کو سمجھتے ہیں. کسی کتاب نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ اس کتاب پہ غور و فکر کرو، کیونکہ وہ تو پتہ ہوتا ہے غور و فکر کرنا ہے. اس پہ آپ نے ایگزام دینا تو غور و فکر کر کے سمجھیں گے تبھی ایگزام دیں گے نا. صرف عقل والے صرف غور و فکر نہ کریں، بلکہ اس سے نصیحت اور یاد دہانی حاصل کریں. صرف غور و فکر کرنے کا مقصد نہیں ہے، نہیں، اس سے نصیحت اور یاد دہانی حاصل کرنا ہے. ابھی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انفارمیشن جو آپ لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو سائنس کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. اس تو سمجھ نہیں آئے گی جب اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں گے نہیں اور سوچیں گے نہیں اور دیکھیں گے نہیں اور پوچھیں گے نہیں اور جب کراس ریفرنسز استعمال نہیں کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گی. اس کو سمجھنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور غور اس وقت ہوتا ہے جب انسان سمجھے گا. جب سمجھنا شروع کر پھر غور و فکر شروع ہو جاتا ہے. خود سے غور کرنا ضروری. تو یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا ہی بار، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ جب وہ بہت بڑے مفسرین ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اپنے زمانے کے، کیونکہ یہ بھی گرا نہیں کھول سکتے، یہ بھی سمجھا نہیں سکتے جب تمہارے اپنے ضمیر پر کتاب کا نزول نہ ہو. یعنی تمہارا ضمیر جب اس کے لیے مطمئن نہ ہو اور وہ اس کے لیے خود ایفرٹ کرنے کا تیار نہ ہو، اس وقت آپ کو ذکرہ ان کو نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی. ویسا ریپیٹ کیجیے گا، وَلِيَذَّكَّرَ أُولِو الْأَلْبَابِ، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے. اور تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں عقل والے. جزاک اللہ خیر. قرآن کو اپنی زندگی میں کس طرح سے لائیں، یہ بڑے امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے اس پروگرام کا. توجہ سنیے گا. اس لیے پہلے ہم قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجئے کیا تعلق ہے. ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے اور ریلیونٹ ہے، راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ اور متعلق ہے. یہ ہمارا قرآن سے ایک تعلق ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے اور ذاتی تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس کو کرنے کا، اور ریلیونٹ ہے. اب یہ کہ کیسے راست کیسے ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی بے جان چیز نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے. اور اس لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندہ کیا پڑھ رہا ہے. اور جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندہ کیا سن رہا ہے. اور پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ سمجھاتا ہے. تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ میرا ڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق ہے.
واسطہ ہے، رابطہ ہے، اور میں اس کو پڑھوں گا سمجھوں گا تو میرے لیے ہدایت کے دروازے کھلیں گے. پرسنل ہے، شخصی ہے. جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اسے ساتھ کے ساتھ پڑھیں گے یہ میرے لیے ہے. یعنی کہ آپ اگر مسجد میں جاتے ہیں صبح کی فجر کی نماز میں کچھ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے نصیب میں تھا اس میں جو آپ پڑھا گیا ہے، یہ آپ کے لیے ایک میسج تھا جو آپ سن رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے، فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے، ایسے نہیں ہے. یہ میرے لیے ہے. یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. جب بھی ہو تو ہم یہ دیکھیں میرے لیے کیا پیغام. آپ قرآن کھولتے ہیں، آپ کے سامنے چند آیات آتی ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے اس کو پڑھنے کا، میرے لیے ایک پیغام ہے اس میں. آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو پیغام مل جائے گا. پلانڈ ہے، شاید طے شدہ ہے. یعنی کہ جو سنا ہم نے نا یہ بھی طے شدہ تھا، جو ہم نے پڑھا یہ بھی طے شدہ ہے. دنیا میں ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا. تو بڑے عام استعمال کرتے ہیں کہ جی نصیب میں تھا تو یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ آپ کا نصیب ہے جو آپ کھا رہے ہیں، یا آپ کے نصیب میں تھا تو آپ کو یہ مل گیا. یہ ہم اکثر کہتے ہیں. لیکن یہاں ہم کیا کہیں گے، آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے اور پڑھنے والے کا نام. تو یہ ہم جو سن رہے ہیں نا یہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمارا نصیب ہے. یا آپ جو کوئی پیپر اٹھا کے پڑھتے ہیں نا یہ آپ کا نصیب ہوتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، آپ کا نصیب ہوتا ہے. ایسے جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے سامنے تھے یہ ہمارا نصیب ہے. ریلیونٹ ہے، متعلق ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں گے تو آپ کو پیاز کی قیمت کا نہیں بتائے گا، تعلیم کی بات کرے گا. آپ قرآن کے ہدایت لینے کے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اللہ تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے کہ میں ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس کو کھولتا ہوں ایک چیز میرے سامنے آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہر پیج پہ میرے لیے ہدایت ہے. جو پیج میں پڑھتا ہوں جو آیات ہیں وہ میرے لیے ایک میسیج لے کے آ رہی ہیں. اب یہ کہ میں اس میسیج کو سمجھ سکتا ہوں نہیں سمجھتا یہ میری اہلیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے یہ سوچنا ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی. متعلق سے معلوم ہو گیا تو لیجیے تدبر پہ. تدبر کا کیا طریقہ ہے، یہ ہم نے انسگنیا جو بنایا نا اس میں دعا، اعتصاب، پلان اور تبلیغ. اس سے پہلے مطالعہ ہے اور مطالعے کے بعد تصور و احساس ہے. پہلے مطالعہ ہے پھر تصور و احساس ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں. مطالعہ کیا ہے کہ قرآنی آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھیے. یہ تو ایک دفعہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ریپیٹ کریں اس کو. آپ حفظ کرنے کے بھی آپ کو ریپیٹ کرنا ہے. آپ سمجھ کے حفظ کریں گے تو آپ کا حفظ زیادہ اسٹرانگ ہوگا. تو اس کی آیت کی مختصر تشریح یا تفسیر پر غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں کہ میسج کیا ہے اس میں، اور میسج تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور تصور کیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. مثلاً زمین اور آسمان ذکر ہو تو اس کے پھیلاؤ کا تصور ہو کہ یہ زمین اور آسمان اور گلیکسیز اور اس میں جو ہے وہ ملکی وے، اس میں جو زمین کی پوزیشن، اس میں کتنے سورج ہیں، کتنے اس قسم کے اور سولر سسٹم جو ایگزسٹ کرتے ہیں، کتنی بڑی جو ہے گلیکسیز ہیں، کتنی بڑی کائنات ہیں. اب سور کریں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا. اس کا سب کا مالک ہمارا رب ہے. رب العالمین کا ذکر ہو تو جہاں جہانوں اور مختلف جہانوں کا اور مختلف بے شمار مخلوقات کا صبر کریں. زمین میں پانی میں رہنے والی مخلوقات ہیں، پتھروں میں رہنے والی مخلوقات ہیں، اڑنے والی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں. آپ کرتے جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ بے شمار نباتات ہیں. آپ چلتے جائیں، آپ کا دماغ رکے گا نہیں. چلتے جائیں گے تب چلتے جائیں گے اور سوچ و بچار کرتے جائیں گے. خود اللہ تعالیٰ نے انہی کو نشانیاں بنا کے لوگوں سے بھیجے. غور کیوں نہیں کر سکتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے. احساس ہے، نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو گئی. یار اب شکر ہے تو نعمت. انسان اپنے آپ پہ غور کرے نا. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو یہ بھی تو نعمت ہے نا. اولاد دی یہ بھی تو نعمت ہے نا. مال دی یہ بھی تو نعمت ہے نا. تو احساس کرے. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما. جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھ. تو اس کے بعد جو ہے اب تذکیر جو ہے ایک سادہ طریقہ جو ہے دعا ہے. دعا، اعتصاب، پلان اور تبلیغ. دعا کیا ہے؟ ہر عمل کی ابتدا، ہر عمل کی ابتدا ہم دعا سے کرتے ہیں. اب یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد دعا کریں. اعتصاب کریں کہ جو وقت گزرا ہے اس پہ اس کے مطابق عمل کیوں نہیں ہو سکا، کون سی ہرڈل تھی اس میں اور کس طریقے سے ان کو اوورکم کیا جا سکتا ہے. پھر پلان بنائیں کہ میں اگلے آنے والے دنوں میں کیسے کروں گا، کیسے میں اس آیت پہ عمل کر سکتا ہوں. پہلے تو میں اس کو سمجھوں، بار بار پڑھوں، تفسیر کے ساتھ پڑھوں، کلیئر کروں. اس کے بعد پھر دعا کروں، پھر احتساب کروں اپنا کہ یہ میں نے عمل کیوں نہیں کیا ہے تھا، یہ مجھے عمل کرنا چاہیے تھا. پھر پلان بناؤں کہ میں کیسے عمل کو. پلان امپورٹنٹ ہے. پلان نہیں ہے کہ سوچ سمجھ کے کرنے کا ارادہ جو ہے اس کو پلان کہیں گے، اور اس کو کیسے کرنا ہے اس کے سٹیپس بنائیں گے، یہ پلان ہوگا. پھر یہ کہ دعا. قرآن کے ہر عمل، ہر آیت عمل کے لیے، ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہے. تدبر اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احتساب سے، دعا سے نہیں. جیسے بڑی اچھی مثال ہے، جب اگر 10ویں بعد میں بیٹا پڑھتا ہو تو صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا. وہ بیٹھ کے مسلح بیٹھ جائے دعائیں کرتا رہے. بھائی صاحب ایسے نہیں کام ہوگا.
اٹھے کتاب کھولے اسکول جائے اس کے بعد دعا کریں. تو یہ ہے نا کہ وہ جب تو محنت نہیں کرے گا تو رزلٹ نہیں آ سکتا. ایسے ہی جب تک ہم نہیں کریں گے, ہم اپنے گزرے وقت کا احتساب نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے تو ہم بھی اچیو نہیں کر سکتے. پلان کیا ہے اگلے دن کا, اگلے ہفتے کا؟ آپ اگر پلان بنائیں گے ناکام ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. پلان از ویری امپورٹنٹ. سوچ یعنی کہ سوچ اور غور و فکر کرنا کیسے عمل کرنا ہے. جیسے مثال کھانے کا پلان ہے, اگر کھانے کا پلان نہیں بناتے تو کیا ہے, بھوکے رہنے کا. کھانے پلان میں یہ شامل نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, ایکشن بھی ہے. آپ کو سارا مٹیریل بھی چاہیے پکانے کے لیے, موقع بھی چاہیے, سب کچھ چاہیے, تب جا کے کھانا تیار ہوگا, ورنہ نہیں ملے گا آپ کو. اس کے بعد اگر کوئی آپ نئی چیز آپ کے ذہن میں اس کو آپ چیک کرنا ہے. چیک کیوں کرنا ہے کہ اجتماعی معاملات ہوں, فقہی قواعد ہوں, یا کوئی نئی آئیڈیا ہے تو علماء اکرام سے چیک کرنے. وہ اسپیشلائز ہیں اس معاملے میں, انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں, تو آپ کو وہ گائیڈ کر سکتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور پھر اصل کام ہم جیسے لوگوں کا کیا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جیسے تعلق باللہ, اتباع رسول ہے, فکر آخرت ہے, ذکر ہے, عبادات ہیں, اخلاق ہے, معاملات ہیں, دعوت ہے, تبلیغ ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے, ٹیم ورک ہے, اجتماعیت وغیرہ بے شمار چیزیں جس کے میں جو ہے وہ خود اس پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو اگلی جو ہے وہ تبلیغ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ ہمیں سے ہر ایک مبلغ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ آخری نبی ہیں, تو یہ دعوت تو قیامت تک کے لیے چلنی ہے. تو قیامت تک کے لیے کون چلائے گا؟ اللہ کے رسول کی امت چلائے گی. امت میں کیا ہے, میں اور آپ شامل ہیں. ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے, غور و فکر کریں, تبھی تو دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے قرآن و حدیث جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا. اس میں اپنا وقت, اپنا مال اور اپنی صلاحیت کو لگانا. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا. یہ مل جل کے کام کرنے والے, اجتماعیت کا کام, انفرادی کام نہیں ہے. اجتماعیت کا کام مل کے کام کیا ہے, وہ ایک ایک اور دو 11 ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں 3 111 ہوتے ہیں. اجتماعیت میں بڑی قوت ہوتی ہے. ہمیشہ آ کے کوشش کریں یہ بھی کام ہو تو ساتھ اپنے ساتھی پیدا کریں. نوٹ کریں اگلے اسباق میں آنے والی آیات اور اذکار کو اس طرح پڑھنا ہے, یعنی ہم ہر آیت پر غور سے مطالعہ کریں گے, تصور کا استعمال کریں گے, ساتھ ساتھ پڑھیں گے, آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے. اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے, اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے. ہم نے جو سیکھا ہے دوستوں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور نیکی کا ثواب ہم کو ملے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے. تو یہ سیکھنی ہے. تو ہم یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں جو کہ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام کے اینڈ پہ رکھتے ہیں کہ اور توفیق کی دعا مانگتے ہیں کہ ایمان رکھنا, پڑھنا, سمجھنا, تدبر کرنا, عمل کرنا, پھیلانا اور قائم کرنا. اور قرآن کے حقوق جو ہیں, پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا, یہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا, تو صبح جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھے تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز سے بہتر ہے. ایک آیت سیکھنا, 100 رکعت نماز. اور پھر میں تو صبح جا کے علم کا ایک باب سیکھے. وہ تو ایک آیت ہے, ایک پورا باب ہے. خواہ اس پر اس وقت عمل کرے یا نہ کرے, تیرے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی کتنی علم کی جو فضیلت بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حدیث آپ یاد رکھیے گا. دوسری حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قرآن مجید کو پڑھا رات میں اور دن کی نمازوں کو قیام میں قرآن مجید کو پڑھا, اس کے حلال کو حلال کہا, اس کے حرام کو حرام کہا, تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور خون کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا اور کرام الکاتبین کو اس کا رفیق بنا دے گا, حتیٰ کہ قیامت کے دن قرآن اس کے حق میں حجت ہو جائے گا. یعنی قرآن اس کے لیے فائٹ کرے گا, اس کی بخشش کے لیے. سبحان اللہ. یہ کہ ہم جب کوشش کریں اس کو قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس کے حلال کو حلال, حرام کو حرام کہنے کی, تو ہمیں جو اتنی بڑی جو ہے اس کی فضیلت مل سکتی ہے. نوٹ کیجیے, بغیر سمجھے تدبر تفکر تذکر نہیں ہو سکتا, یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہوگا. آج بھی اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کے پروگرام کو مسلسل جاری رکھیں گے. شیطان آپ کو آ کے روکے گا. ہم نے یہ پروگرام جب شروع کیا تھا نا, 273 لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کو کیا تھا کہ ہم یہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اس میں جو اس میں تھے 50% جو تھی وہ خواتین تھیں. جب ہم نے پروگرام شروع کیا تو ہم نے 2 ٹائم دیے, تو ہم نے اس کو آنر کیا دونوں ٹائموں کو. تو پہلے دن 99 لوگ جو تھے اس میں حاضر تھے, 66 صبح کے پروگرام میں اور 33
شام کے پروگرام میں. پھر جب وہ شام کا پروگرام کم ہوتے ہوتے میں خیر 9-10 پہ رہ گیا تو ہم نے اس کو مرج کر دیا تھا. ابھی جو ہے نا وہ اس کے بعد 55 لوگ تھے, پھر 33 لوگ تھے, اب پچھلے 5-6 پروگرام سے 27 لوگ آ رہے ہیں. میں نے سارا ڈیٹا رکھا ہوا ہے, کسی طرح گراف بنا کے آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ بک بہت امپارٹنٹ ہے. خرم مراد صاحب کی کتاب ہے وے ٹو قرآن, یہ اس کا ترجمہ ہے اردو میں, بہت اہم کتاب ہے یہ. اس کی میں نے ریفرنس دی ہے یہاں پہ, آپ اس کی سافٹ کاپی لے سکتے ہیں. دوسری کہ اس پہ عمل کیسے کیا جائے, سمیہ رمضان صاحبہ کی خاتون ہے, ان کا ترجمہ کیا ہے محمد ظہیر الدین بھٹی صاحب نے, اور یہ بھی اردو لائبریری میں یہ کتاب جو ہے وہ اس کی سافٹ کاپی دی ہے. اس میں بڑی اچھی انہوں نے مثالیں دی ہیں, مدرسہ ہیں, اور وہ کوئی ایک آیت لیتی تھیں اور خواتین کو دیتی تھیں اور کہتی ہیں اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے, ایک آیت کا حصہ, اور اس آیت کے حصے پہ عمل کرنے سے زندگی خواتین کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. تو یہ کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کیسے کریں. تو یہ ریفرنس میں نے آپ کو دے دی ہے, آپ اس کی کتاب خرید بھی سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر نہ ہو تو مجھے بتائیے گا, میں آپ کو ریفرنس اس کی جو بھیج دوں گا. قرآن سے تعلق کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ میں نے بڑی امپارٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سامنے اینڈ پہ لے آ رہا ہوں, کہ تلاوت جو ہے نا میں انسان کی قرات کی مقدار کا اعتبار نہیں, اثر اعتبار اس کا ہے کہ اس کے سمجھنے کا ہے. یہ نہیں کتنا پڑھا, میں نے 10 قرآن ختم کر لیے, نہیں بھائی, میں نے سمجھا کتنا. میں عمل تب کروں گا میں سمجھوں گا, تو مجھے جو ایفرٹ کرنی ہے سمجھنے پہ بھی ایفرٹ کرنی ہے. قرآن پاک صرف برکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا, بلکہ قرآن کی برکت اس پر عمل کرنے میں, اس کے دستور زندگی بنانے میں ہے. قرآن چلنے والوں کے لیے راہ روشن کرتا ہے. دوبارہ, قرآن صرف برکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا, بلکہ قرآن کی برکت اس پر عمل کرنے میں اور اس کو دستور زندگی بنانے میں ہے. اور قرآن کے پر عمل کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. سمجھیں گے تو پھر غور و فکر کریں گے تو پھر اس پہ عمل کریں گے. قرآن سے تعلق میں لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو تلاوت ہمارا مقصد اس کے معنی جاننا ہو, اس کے لیے قرآن آیات پر تدبر کرنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا ہوگا. تو یہ ہوگا. تو کوئکلی جو ہے وہ کوئی پروگرام کر لیتے ہیں تاکہ ایک ریویژن ہمارا ہو جائے. انزلناہ یہ ہے کہ ہم نے انزلنا نہ ہم نے اسے, ہم نے نازل کیا اسے. مبارکن یہ مبارک برکت سے, یہ سیو کا برکت سے بھرا ہوا ہے. اس کے آسمانوں سے نازل کیا گیا, کس کے ذریعے سے؟ اسرافیل, میکائیل, جبرائیل کے ذریعے سے. وہ سب نبیوں پہ جو لے کے آتے رہے ہیں وہی لے کے آتے رہے ہیں, اور جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے رہے ہیں. لیدبروا کہ میں نے کیا ہے, تاکہ وہ کیا کریں, یاد کریں, درخواست کریں, بہتر نہیں, تاکہ وہ سب غور کریں. سب کے لیدبروا کس لیے؟ تاکہ وہ سب غور کریں. آیات کا مطلب کیا؟ ایک مطلب آیت ہے نا, دوسرا کیا مطلب؟ دو تھے نا, میں نے نشانی, دو مطلب تھے. آیت کا مطلب آیت اور نشانی. لیتذکرہ تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. ذکرہ کیا ہے؟ نصیحت. لیتذکرہ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. قرآن میں مکمل برکت حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. نماز کی, ذکر و عبادت کی, تلاوت قرآن کی, اور تدبر اور تذکر کی, چاروں چیزوں کی ضرورت ہے. یہ چاروں کے چاروں جواب جو ہیں وہ کمبائنڈ ہیں, صحیح ہیں. قرآن سے شخصی تعلق کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر آیت مسلمانوں کے لیے, ہر آیت میرے لیے, ہر آیت علماء کے لیے, ہر آیت میرے لیے, ہر آیت میرے لیے. یہ میرا شخصی تعلق ہے قرآن سے. تدبر کے بنیادی پہلو کیا ہیں؟ تدبر کا بنیادی پہلو کیا ہے؟ مطالعہ, اس کے بعد تصور, اس کے بعد احساس. یہ ترتیب جو تھی نا, مطالعہ, اس کا مطالعہ تھا نہیں, اس کے بعد تصور احساس تھا. مطالعہ, تصور, احساس. تذکر کے میں نے کیا تذکر, وہ سرکل جو تھا, دعا, احتساب اور پلان. پہلے دعا, پھر احتساب, پھر پلان. اس کے بعد جو تھا, اب جو اگلے پارٹ میں چلیں گے انشاءاللہ, جو کہ گرامر کا پارٹ ہوگا, اور میں تھوڑا سا 1 منٹ آپ سے لوں گا.